سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف قرآن کے عنوان سے آج کا ہمارا موضوع ہے اہداف قصص قرآن۔ جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید کی سورہ یوسف کی 111ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یقیناً قصہ انبیاء علیہ السلام اور امت گزشتہ کے قصے صاحبان عقل کے لیے عبرت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں قصے کو کیوں بیان کیا ہے؟ کیا مقصد تھا قصے کو بیان کرنے کا؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، تو جب ایک قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب میں خداوند متعال نے قصے کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ مفاہیم اور مطالب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آسانی ہو سکے، کیونکہ قرآن قصہ وہ ہے جس کے ذریعے مطالب آسانی سے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسرے قصے اور قرآن قصے میں یہ فرق ہے کہ دوسرے قصے میں شک و شبہے کی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن قرآن قصے وہ ہیں جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کا ہدف کیا ہے؟ کیوں خداوند متعال نے قرآن میں قصے کو بیان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے ان کو بیدار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لوگ قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کریں، لوگ اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں کس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے کیسے مصیبتیں اٹھائی ہیں، کس روش کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں امت گزشتہ نے کیسے افعال انجام دیے ہیں، کن افعال کی وجہ سے امت گزشتہ پہ عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ جب تک ہم ان افعال کی طرف رجوع نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ نے گزشتہ انبیاء کے امتوں پہ کیوں عذاب نازل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، قصہ قرآنی کو پڑھیں تو غور و فکر کریں، اس سے درس عبرت لیں، تاکہ ہم بھی گزشتہ انبیاء کے امتوں کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے والے عذاب میں ہم بھی مبتلا نہ ہو سکے۔ آئے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ان افعال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو، راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔